آئیے حضرات، تیسری پیشین گوئی اور سب سے اہم پیشین گوئی ہے، وہ ہے حفاظت حدیث کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حفاظت قرآن کا ذمہ لیا، اللہ نے اسی طرح حفاظت حدیث کا ذمہ لیا۔ اٹھائیے رب کا قرآن، مالک قرآن میں اعلان کرتا ہے، سورۃ قیامہ ہے، چیپٹر 29 ہے، ورس نمبر 16 to 19 کا مطالعہ کریں۔ مالک فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے اللہ کے پیغمبر آپ اپنی زبان کو تیز سے حرکت مت دیجیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعه وقرآنا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید بڑا اہم نقطہ ہے اور علمی نقطہ ہے کہ قرآن مجید نام ہے الفاظ اور معانی کا۔ کس کا ہے؟ الفاظ اور معانی کا۔ دیکھو قرآن اگر ایک بات کہے 700 سے زیادہ مرتبہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن مجید میں لکھا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو قرآن پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں پورا ہو سکتا۔ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کا۔ الفاظ کا نازل ہونا بھی لازمی ہے، چونکہ الفاظ نازل ہونے کی صفت ہے، اس نے تو الفاظ کو تو موجودگی لازمی ہے۔ اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانا، اس کو بیان کرنا بھی میرے اوپر ہے۔ یعنی حفاظت حدیث بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ ایسے تو محمل ہو جائے گا قرآن، محمل سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ ایسا جملہ جس کی سمجھ ہی نہ آئے، قرآن کہ نماز پڑھو، بندوں کو پتہ ہے انہوں نماز کیسے پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کا بھی ذمہ لیا ہے، معنی کا بھی ذمہ لیا ہے۔ جس طرح الفاظ محفوظ ہیں، اس طرح اللہ نے معنی بھی محفوظ رکھنا ہے۔ حضرات آگے سنیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ نحل ہے، چیپٹر 14 ہے، اللہ تعالیٰ ورس نمبر 44 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، ہم نے اسے نازل کیا قرآن مجید کو، الیک الذکر، آپ کی جانب ذکر بنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، اس کو ایکسپلین کر دیں لوگوں کے لیے۔ وہ بھی ہماری وحی سے ہوگا، وحی خفی سے ہوگا، اور کہیں سے نہیں ہوگا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی کیا ہے؟ وہ حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے جس طرح حفاظت قرآن کا ذمہ لیا تھا، اسی طرح حفاظت حدیث کا بھی ذمہ لیا ہے، اور پھر اللہ نے حفاظت حدیث بھی اسی طرح کی جس طرح حفاظت قرآن کی۔ دیکھیے اللہ نے حفاظت قرآن بھی اسی طرح کی جس طرح حفاظت حدیث کی۔ حفاظت حدیث کے لیے اللہ نے حفاظ کو بھی چنا ہے۔ کئی لوگ جنہوں نے حدیث مبارکہ کو حفظ کیا، پیغمبر کائنات نے تو اسپیشل دعا دی ان لوگوں کو، نظر اللہ عمران، نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا فحفظہ، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھ، اس شخص کو خوش رکھ جس نے میری حدیث کو سنا اور پھر کیا کیا؟ حفظ کیا۔ حفظ حدیث کو کیا کیا؟ حفظ کیا۔ اور پھر صحابہ اکرام کی کثیر تعداد نے پیغمبر کائنات کی حدیث کو حفظ کیا۔ جس طرح امام بخاری نے جناب ابو ہریرہ کے بارے میں کہا نا، یحفظون ما لا یحفظون، یحفظون ما لا یحفظون، کہ یہ تو وہ بھی یاد کرتے تھے حدیثیں جو کوئی اور یاد نہیں کرتا تھا۔ جناب ابو ہریرہ سے، اکیلے جناب ابو ہریرہ سے ان کو 5000 سے زیادہ حدیث یاد تھی زبانی۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سے کام لیا۔ جب حفاظت حدیث بذریعہ حفظ تابعین کا دور آیا، اللہ نے تابعین کے دور میں ان سے بھی بڑا کام لیا۔ تابعین کے دور میں اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے حضرات ابراہیم بن یزید تیمی کو چنا۔ حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ نے ابراہیم نخعی کو چنا، جنہوں نے حفظ حدیث کی، احادیث کو حفظ کیا۔ اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے احنف بن قیس کو چنا۔ حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ نے اسماعیل بن ابو خالد کو چنا۔ اللہ نے اسود بن یزید کو چنا۔ اللہ نے عروہ بن زبیر کو چنا۔ اللہ نے اسی طریقے سے سلیمان بن مہران کو چنا۔ اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے تابعین کی جماعت میں سے اویس قرنی کو چنا۔ اللہ نے ایوب بن ابو تمیمہ کو چنا۔ اللہ نے بصر بن سعید کو چنا۔ اللہ نے بکر بن عبداللہ قرنی کو چنا۔ اللہ نے ثابت بن اسلم کو چنا۔
اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے تابعین کی جماعت میں سے جابر بن زید کو چنا، جعفر بن محمد کو چنا، حسن بن حسن کو چنا، حسن بصری کو چنا، خالد بن میدان کو چنا، حفاظت حدیث کے لیے سعید بن جبیر کو چنا، اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے سعید بن مسیب کو چنا حضرات، اسی طرح سالم بن عبداللہ کو چنا، امام ابن شہاب زہری کو چنا، تابعین کی کثیر تعداد نے حافظ الحدیث کا لقب پایا۔ اللہ نے اسی طرح اس کام کو روکا نہیں ہے، اس کام کو آگے بڑھایا، چونکہ اللہ نے اس چیز کا ذمہ لیا تھا۔ ثم ان علینا بیانا لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، لوگوں کے لیے اس کی ایکسپلین کر دیں، اس کو بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ جب اللہ نے ذمہ لیا پھر اللہ نے تابعین کے دور پہ بس نہیں کیا، اللہ نے دور تبع تابعین میں سے بھی بڑے بڑے ائمہ کو چنا جنہوں نے حافظ الحدیث کا لقب پایا۔ اللہ نے تبع تابعین کے دور کے اندر سفیان بن عیینہ کو چنا، امام محمد بن اسماعیل بخاری کو چنا، امام مسلم بن حجاج القشیری کو چنا، امام ابو داؤد کو چنا، امام نسائی کو چنا، امام دارمی کو چنا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے تبع تابعین کی جماعت میں سے امام مالک کو چنا، حماد بن سلمہ کو چنا، سفیان ثوری کو چنا۔ حضرات آگے بڑھیے، امام اوزاعی کو چنا، اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کو چنا۔ حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ نے کثیر تبع تابعین کی جماعت کو چنا جن کا نام لیا جائے تو وقت تنگی دامہ کا شکوہ کرے گا۔ حضرات آگے بڑھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث کے لیے اور حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبع تابعین کی کثیر تعداد کو چنا، تابعین کی کثیر تعداد کو چنا اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد کو چنا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے، حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دور نبوی سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں کو چنا۔ صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے حدیث کو لکھا ہے۔ آئیے ذرا پڑھیے گا، صحیفہ صادقہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، 1000 احادیث کو لکھا گیا تھا، اس میں جناب عمرو بن عاص نے لکھا تھا۔ یہ صحیفہ آج بھی امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ صحیفہ صادقہ جناب عمرو بن عاص صحابی رسول ہے، مرفوع روایات کو ذکر کیا تھا، ساری حدیث کو انہوں نے مسند امام احمد نے دوبارہ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہی کے ریفرنس کے ساتھ۔ حضرات اسی طریقے سے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے اللہ نے صحابہ اکرام کی تعداد میں سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، صحیفہ عمر موجود تھا، صحیفہ عثمان موجود تھا، صحیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھا، صحیفہ انس بھی لکھا گیا، اسی طریقے سے صحیفہ جابر بن عبداللہ بھی لکھا گیا، صحیفہ عبداللہ ابن مسعود بھی لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اور بھی تعداد کو چنا، مرویات عائشہ بھی موجود ہیں، مرویات ابن عباس بھی موجود ہیں، رسالہ سمرہ بنت جندب بھی موجود ہے۔ ان سارے رسالوں کو مختلف احادیث کی کتب میں پھر بعد میں نقل کر دیا گیا، کچھ نے ریفرنس سے کر دیا، کچھ نے وداؤٹ ریفرنس کر دیا۔ احادیث وہی ہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو مرفوع روایات کے ساتھ انہوں نے بذریعہ کتابت کام کیا تھا حفاظت حدیث پہ۔ اللہ نے اسی طریقے سے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے تابعین کی کثیر تعداد کو چنا۔ اللہ نے تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے جناب امام مالک سے موطا امام مالک کو لکھوایا حفاظت حدیث کے لیے۔ اللہ نے تبع تابعین سے اور تابعین کی جماعت میں سے امام سفیان ثوری سے جامع سفیان ثوری لکھوائی۔ اسی طریقے سے حفاظت حدیث کے لیے اللہ نے امام ابن مبارک سے جامع ابن مبارک لکھوائی۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام اوزاعی سے لکھوایا، حفاظت حدیث کے لیے امام ابن جریج سے لکھوایا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام شافعی سے مسند شافعی لکھوائی۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام احمد بن حنبل متوفہ 231 ہجری سے مسند احمد جیسی کتاب کو لکھوایا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفہ 256 ہجری سے امام بخاری سے صحیح البخاری کو لکھوایا۔ اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے جناب امام مسلم کو چنا۔ امام مسلم متوفہ 261 ہجری نے صحیح المسلم کو لکھا۔ اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے امام ابو داؤد متوفہ 275 ہجری کو چنا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام ترمذی کو چنا، انہوں نے سنن ترمذی کو لکھا، جامع ترمذی کو لکھا۔ امام ابو داؤد کو چنا، امام اوزاعی کو چنا، امام دارمی کو چنا۔ حضرات یہ ساری کتب اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے اور یہ ساری تفصیل اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جامع سجدہ کے اندر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق کہ میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا
اللہ نے اپنی نشانی دکھائی کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا ثم ان علینا بیانا، اور یہ ساری کتب کو رکھ کر، ساری کتب کو سامنے رکھ کر ساتھ قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھ لیجئے گا، تاکہ حجیت حدیث کے بارے میں شک میں پڑھنے والے اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ مالک نے ساتھ یہ بھی کہا تھا سورۃ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کرنے والے، حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کرنے والے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کفار سے مخاطب نہیں تھا، اللہ مشرکین سے مخاطب نہیں تھا، اللہ منافقوں سے مخاطب نہیں تھا، ایمان والوں سے مخاطب تھا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، جس سے تم حدیث لو، اگر تمہیں اس کی عدالت میں شک ہو، اگر تمہیں اس کے حفظ میں شک ہو، اگر تمہیں اس کی بات پہ شک ہو، اگر تمہیں اس کے اخلاق پہ شک ہو، اگر تمہیں وہ کذاب لگے، اگر تمہیں وہ دجال لگے، اگر تمہیں وہ منافق لگے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بات کی وضاحت کر لینا۔ اللہ نے اس آیت کی بیس پہ مسلمانوں کو ایک ایسے علم سے نوازا، اسماء الرجال کے علم سے، جو علم کہیں دوسری جگہ، کسی دوسری قوم میں، کسی دوسری کمیونٹی میں موجود نہیں ہے۔ اسماء الرجال کے علم کو اللہ نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ احادیث کی حجیت ضروری ہے، اس کے بغیر تو قرآن کا معنی اور مفہوم ممکن نہیں ہے۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت بذریعہ حفظ کی، اسی طرح اللہ نے حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ حفظ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت بذریعہ کتابت کی، اسی طرح حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ کتابت کی۔ اب اگر کوئی کائنات کے پیغمبر کی حدیث پر شک کرے اور جس کی سند بھی ٹھیک ہو، متن بھی ٹھیک ہو، پھر انشاءاللہ کائنات کے رب کی قسم ہم اپنی زبان کو حرکت دینا بند نہیں کریں گے، بلکہ ہم کائنات کے رب کے قرآن کو بھی سنائیں گے، پیغمبر کائنات کے فرمان کو بھی سنائیں گے، لوگوں کو حجیت حدیث پہ اکٹھا بھی کریں گے، حدیث کے بارے میں شک کرنے والوں کو لگام بھی دیں گے، ان کو بتلائیں گے بھی کہ کائنات کے رب کے قرآن کی حفاظت بھی مالک کے ذمہ ہے، اور پیغمبر کائنات کی حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ بھی مالک کے ذمہ ہے۔